نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، رمضان المبارک کی آخری گھڑی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے مبارک برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں انتہائی جزا فضا کے بغیر شکریہ کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ مبارک گھڑیاں عطا فرمائی اور عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ روزے رکھنے اور دیگر نوافل اور تلاوات وغیرہ کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں موقع عنایت فرمایا، اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرمایا۔ مذکورہ آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر رمضان المبارک کی تعریف کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن اگر کسی کی کوئی مجبوری ہو، کوئی سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی دیگر کسی امراض میں سے کسی مرض کا شکار ہے، تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزوں کو کسی دوسرے دنوں کے اندر شمار کر لے، یعنی اس کی قضا کر لے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر انسانوں پر مشکلات نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں چاہتے ہیں۔ روزے کا حکم دے کر کسی مشکل میں رکھنا یہ اللہ کا مقصود نہیں کہ بندے کو بھوکا رکھا جائے، بندے کو صرف پیاسا رکھا جائے، یہ مقصود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں پر آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلات نہیں چاہتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی کے ایام کو مکمل کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ گنتی کے ایام کو مکمل کرو، اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ میں نے روزوں کا جو حکم دیا 29 دن کا یا 30 دن کا، یہ حکم مکمل کرو 30 دن کے مکمل روزے رکھ کر۔ یہ گنتی کے ایام مکمل کرنا یہ تمہارے بس میں ہے، ورنہ روزے کا جو عین مقصد ہے اور جو اللہ کی خالص عبادت ہے وہ تو ہم اور آپ میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ جس طرح کا اللہ کا حق ہے عبادت کا، وہ حق کسی سے ادا ہو نہیں سکتا۔ آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے روزے رکھو جس طرح روزے رکھنے کا اس کا حق ہے، اس طرح عبادت کرو جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی مکمل کر لو، بس تمہارے اختیار میں تو یہی ہے۔ رہی بات یہ کہ اللہ کی جیسی شان ہے اور جس طرح کا اللہ کا حق ہے، جس طرح روزے رکھنے چاہیے، جس طرح عبادات انجام دینی چاہیے، یہ تو بندے کمزور ہیں، اس طرح کا حق تو مکمل ادا نہیں ہوگا، لیکن جو تمہارے بس میں ہے گنتی تو مکمل کرو۔ اگر تم نے گنتی مکمل کر دی، اللہ فرماتے ہیں اپنے بے انتہا فضل سے، اپنے کرم سے اسی گنتی کو اللہ قبول کر لے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت یعنی مکمل ایام شمار کر لو، گنتی کے دنوں کو مکمل کر لو۔
वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह की किबरियाई और आज़मत को बयान करो। ये ईद की तरफ इशारा है कि जब तुम रोज़े रख चुको तो अल्लाह की बढ़ाई बयान करो। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह तकबीरात के ज़रिए अल्लाह की बढ़ाई बयान करो। यही वजह है कि ईदैन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात का एहतमाम किया जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब रोज़े रख चुको वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की किबरियाई बड़ाई बयान करो, अल्लाह की आज़मत को बयान करो। अला मा हदाकुम, इस वजह से बयान करो कि अल्लाह ने तुम्हें राह दिखलाई, हिदायत दी, तुम्हें तौफीक दी कि अपने फजल से, अपने करम से मुबारक घड़ियाँ नसीब फरमाई। इस हिदायत पर, और सबसे बड़ी हिदायत का ज़रिया कुरान मुक़द्दस है, और कुरान मुक़द्दस को इसी माह मुबारक के अंदर नाज़िल फरमाया। तो ये इस माह मुबारक के अंदर जो अल्लाह की तरफ से खुसूसी फजल है, खुसूसी उसका करम है, अल्लाह की इनायतें हैं जो बंदों पर बारिश की तरह बरसती रही, अल्लाह की रहमतों का मुकम्मल नुज़ूल होता रहा। और सबसे बड़ा नुज़ूल का ज़रिया कुरान मुक़द्दस है, जिसकी तिलावत की सआदत नसीब हुई। तरावीह के अंदर मुख्तलिफ लम्हात में बाज़ ने तिलावतें की, बाज़ ने तिलावतों को सुना। तो ये सब अल्लाह की हिदायत के ज़राए हैं। अल्लाह ने तुम्हें हिदायत का जो सबसे बेहतरीन ज़रिया दिया है, इसकी वजह से तुम अल्लाह की आज़मत बयान करो। इसलिए अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की किबरियाई के अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा बोलने चाहिए। ये अल्लाह ताला हमसे मुतालबा करते हैं आखिरी दिनों में, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो, शुक्रगुजार बंदों में बन जाओ कि अल्लाह तूने ये मुबारक महीना अता किया, तूने ही अपने फजल से हमें रोज़ों की तौफीक दी, तूने ही अपने फजल से हमें तिलावत की तौफीक बख्शी, तरावीह की भी आप ही ने तौफीक दी। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको रोज़े का पता भी नहीं चला कि महीना आया भी कि नहीं आया। इसलिए अल्लाह महज तेरा फजल हुआ, तेरा करम हुआ, तूने अपने लुत्फ़ और करम से हमें इन मुबारक घड़ियों के अंदर इबादत की तौफीक अता फरमाई। कि अल्लाह हम तेरे दरबार में इसका शुक्र अदा करते हैं। वलअल्लकुम तशकुरून। और अगली आयत में बेहतरीन अल्लाह तबारक व तआला हमें सबक दे रहे हैं, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि मुबारक महीना गुजर गया। मुबारक महीने के गुजरने की वजह से कहीं इंसान ये अफसोस ना करे, इस हसरत का शिकार तो ना हो कि अब तक तो ये मुबारक महीना था, हम इस मुबारक महीने के अंदर ये दुआ नहीं मांग सके, ये दुआ नहीं मांग सके, ये नेकी नहीं कर सके, ये नेकी नहीं कर सके। तो अल्लाह फरमाते हैं, ऐ नबी जी, वइदा सालका इबादी, जब मेरे बंदे आपसे पूछे मेरे मुताल्लिक कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हमसे दूर तो नहीं चली गई। कोई बंदा ये ख्याल करे रमज़ान के बाद और आपसे ये पूछे मेरी रहमत के मुताल्लिक, वइदा सालका इबादी अन्नी, मेरी रहमतों के मुताल्लिक अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप उससे क्या जवाब दीजिए, फ़इन्नी करीब, कि मेरी ज़ात तो बहुत करीब है। ए बंदे, रमज़ान की नवाजिशें, रमज़ान की इनायतें जिस तरीक़े से तेरे लिए थी, अब भी मैं तो बंदों से बहुत ज़्यादा करीब हूँ। वइदा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे मुताल्लिक बंदे मेरी रहमतों के मुताल्लिक आपसे पूछे तो आप ये कह दीजिए फ़इन्नी करीब, मेरी ज़ात तो बहुत करीब है। कि बंदे खुद ही रमज़ान के बाद अल्लाह से दूर हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरी ज़ात तो हमेशा हर वक्त तुमसे बहुत करीब है। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द नअलमु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम तो शह रग से ज़्यादा करीब हैं। सांस की रग जो इंसान के कितनी ज़्यादा करीब है, अल्लाह फरमाते हैं ये सांस की जो रग है, इस रग से ज़्यादा हम बंदों के करीब हैं। इसलिए बंदों को मायूस और हसरत में मुब्तला नहीं होना चाहिए, बल्कि रमज़ान के बाद भी खुदा की इनायतों की उम्मीद रखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि अल्लाह की रहमतें तो बंदे के हर वक्त साथ में और हर वक्त उसके बहुत ज़्यादा करीब है। ये बात अलग है कि रमज़ान में अल्लाह की तौफीक ज़्यादा रही, किसी को रोज़े रखने की तौफीक रही, किसी को रोज़ाना एक मंजिल कुरान करीम की तिलावत की तौफीक रही, लेकिन आइंदा भी इस तरतीब को बाकी रखने की कोशिश करें।
کہ روزانہ کا ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں تو اللہ کی نوازشوں کی وجہ سے، شیطان کو جکڑنے کی وجہ سے بندے ایک ایک منزل تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں کم سے کم ایک پارہ تو ربع روزانہ صبح کے وقت میں تلاوت کر لیا جائے، کم سے کم ایک پارہ نہ ہو سکے آدھے پارے کی تلاوت کر لی جائے۔ رمضان کے اندر تو اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے تم روزانہ تراویح کے اندر 1.5 پارے سنتے تھے، 20 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن غیر رمضان میں کم سے کم 8 رکعت تہجد کی تو پڑھ لی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ 8 رکعت تراویح، 8 رکعت صلاۃ اللیل کا، قیام اللیل کا پڑھنا کوئی بندے کے لیے مشکل نہیں۔ اگر صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہو، سب سے بہترین وقت تو وہی ہے جس وقت اللہ کی طرف سے ندائیں آوازیں آتی ہے کوئی اللہ سے مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی اللہ سے مدد کا طلبگار، جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے، جس کی اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پورا کرے، تو وہ وقت تو صبح کا وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد وطروں سے پہلے اگر 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تہجد کے لیے سے پڑھ لیتے ہیں، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ صبح تہجد کے لیے جو ثواب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عنایت فرماتے ہیں وہی ثواب ان کو بھی عنایت فرما دیں گے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین ہمیں سبق دیا تقوی کا سبق، خوف خدا کا سبق، کہ رمضان کے روزے سے آدمی ڈرتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کام سے پوچھتے تھے کہ مول صاحب روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، کہیں الٹی ہو گئی روزہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ جو خوف اور خشیت ہے، اللہ کی جو عظمت ہے رمضان کے مہینے میں، اسی طرح پورے 11 مہینوں کے اندر اس عظمت کو، اس تقوی کو اپنے دل کے اندر باقی رکھو کہ لمحے پر اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہے اپنے دل میں یہ خوف کرو، اے اللہ یہ کہیں حرام کام تو نہیں ہو رہا ہے، اور اے اللہ میں تو مجبور ہوں شیطان کے اور نفس کے، اے اللہ میں جال کے اندر پھنس گیا، آپ ہی مجھے اس سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ مبارک گھڑیوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے، اس سبق کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں انشاءاللہ۔ کہ تراویح کا جو اہتمام تھا اس کا بھی کچھ نہ کچھ بدل ہو جائے، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 10 رکعتیں، کچھ نہ کچھ ہمیں اس کا بدل کرنا ہے پوری زندگی انشاءاللہ تہجد کے نیت سے۔ اسی طریقے سے تلاوت کا اہتمام بھی باقی رکھنا ہے، اور سب سے بڑی بات تو تقوی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں کھانا پینا جائز چیزیں بھی ہمارے لیے حرام کر دی، تو پورے 11 مہینوں کے اندر کم سے کم حرام سے تو ہم رکنے والے بن جائیں کہ حلال چیزوں کو بھی ہم نے رمضان کے مہینے میں چھوڑا ہے، تو 11 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے کم سے کم وہ ان چیزوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے اگر کوئی آدمی بچتا ہے سب سے بڑا وہی عبادت گزار ہے۔ حرام اور مشتبہ چیزوں سے اگر کوئی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا متقی تو وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور آئندہ مبارک زندگی کے اندر اسی طریقے سے مبارک گھڑیاں اپنی سعادت سے اور فضل سے ہماری زندگیوں میں بار بار نصیب فرمائے۔ دعا کرو، کوئی ساتھی بھائی بس دعا کرو۔